اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے پوچھتے ہیں حیض والوں کے بارے میں، کہہ دیجئے وہ ایک نجاست ہے۔ پھر جب حیض کے دوران عورتوں سے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، انہیں چاہیے کہ حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہیں، اور وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، نہ ان کے قریب آئیں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عمومی پابندی بتائی کہ عام حائضہ عورت جو ہے مکمل ناپاک نہیں ہوتی، صرف خاص مخصوص دنوں میں جو اس کے حیض والی حالت ہوتی ہے، اس حالت میں اس کے قریب جسمانی تعلق نہیں کرنا، لیکن اس کے ہاتھ سے کھانا، اس کے ویسے عام جیسے روٹین ہے ویسے زندگی گزارنی ہے۔ یہودیوں میں یہ بات تھی کہ وہ حائضہ سے مکمل طور پر اجتناب کرتے تھے، اس کو مکمل ناپاک سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جب وہ پاک ہو جائیں، یہ چند مخصوص دن ہوتے ہیں، جب پاک ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ جسمانی تعلق مکمل بھی قائم کر سکتے ہو، یعنی شادی شدہ زندگی کے لیے میاں بیوی اپنا خاص تعلق پھر جائز طریقے سے قائم کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ ظاہری طہارت کرنے والوں کو اور باطنی طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی جو بظاہر بھی صاف ستھرے رہے نیت کر کے، اور اندرونی طور پر بھی نیت کر کے اپنے آپ کو گناہ کے کاموں سے اور گندے خیالات سے جو بچائے رکھے، اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ کام اگرچہ چھوٹے ہیں لیکن خوشخبری اس پر کتنی بڑی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ بڑے فلاں شخص جو ہے نا وہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جس سے محبت کرے تو بڑی خوش نصیبی والی بات ہے۔ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہذا تم جیسے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، مگر اپنے مستقبل کا خیال رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جان لو بے شک اللہ، تم اللہ سے ملنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ نا اپنے نسل کے لیے ہر کام کرو، تمہارے بعد یعنی اپنے مستقبل کا خیال رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہر وہ کام کرو جو تمہارے بعد دین کا کام کرنے والے تمہاری نسل یعنی اپنی اولاد کی پھر تربیت بھی کرنی ہے۔ آؤ اپنی بیویوں کے پاس، وقدموا لانفسکم، جو اولاد پیدا ہو ان کی پھر بہترین تربیت بھی کرو، وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تمہارے لیے کچھ نیکیاں آگے بھیجنے والے بھی ہوں۔ اچھا، اب یہاں سے نا مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ قسم کے مسائل آئے گا، طلاق کے مسائل، رضاعت کے مسائل، عدت کے مسائل۔ ان سب آیات کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور پھر اس آیت کے ختم ہونے پر اللہ کی لازماً تعریف ہوگی اللہ کی، اللہ خوب سننے والا، اللہ خوب جاننے والا، اللہ حکیم اور خبیر ہے۔ کیونکہ معاملات جب تک ہمیں اللہ کا تعارف نہ ہو، ہمارے معاملات صحیح ہو ہی نہیں سکتے آپس میں۔ جو شیر بنا ہوا ہے وہ شیر ہی بنا ہوا ہے، جو ظالم ہے وہ ظالم بنا رہے گا، جو طاقتور ہے وہ طاقتور بنا رہے گا۔ جب تک کہ اللہ کا ڈر خوف نہ ہو تو ہم بندوں کے ساتھ معاملات صحیح کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اپنے قسموں کے لیے اللہ کے نام کو ایسی ڈھال نہ بنایا کرو کہ تم نیکی کرو گے اور برائی سے بچو گے، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کے کاموں میں اللہ سے ڈرو، اور آپس میں لوگوں کے درمیان اصلاح کرا دیا کرو، اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھلائی کے کاموں سے رکنے کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ میں قسم کھا رہی ہوں کہ میں اب کبھی صلح نہیں کرواؤں گی، انہوں نے تو میری عزت ہی نہیں کی۔ کسی بھی نیکی سے رکنے کے لیے قسم نہیں کھانی، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، نیکی کے کام کرتے رہنا ہے۔ لوگ صلہ دیں یا نہ دیں، لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ کہہ رہے اصلاح کراتے رہا کرو، اور بے فکر رہو، اللہ سب سن رہا ہے، اللہ سب جان رہا ہے۔ اور اللہ تمہاری لغو قسمیں باللغو ایمانکم، یعنی جو عادتاً تم قسم کھاتے ہو، ولیکن نہیں پکڑتا ان پر۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا قسم سے بات یہ ہے، اور عربوں کو تو بہت عادت تھی واللہ کر کے وہ بات کیا کرتے تھے۔ اللہ جو تمہاری ارادتاً قسمیں ہیں اس پر تو تمہاری گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو تم ارادتاً قسمیں کھاتے ہو وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اس پر تو اللہ تمہاری گرفت ضرور کرے گا، اور اللہ بخشنے والا، اللہ بردبار ہے۔ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ہر آیت کے اینڈ میں اللہ کی تعریف، غلطی جو کمی بیشی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا، اللہ بڑا ہی بردبار ہے۔
اب یہ جو قسم ہے قسموں کے بارے میں کہ جو ارادتاً قسم کھائیں اور پھر اس کو توڑنا ہو، اس کی وہ جو ہے اس کا کفارہ کیا ہے، وہ صورت معاہدہ میں آ گیا حکم اس کا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 3 دن کے روزے رکھنے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم عادتاً قسم کھاتے ہو اس پر تو کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن جو تم ارادتاً قسم کھاؤ اور پھر وہ تمہیں توڑنی پڑے اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں، ایلا یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیں، تو عربوں میں اس وقت یہ بات بہت زیادہ ہوتی تھی، جو لوگ اپنے بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اس دوران اگر وہ رجوع کر لے تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور اگر وہ طلاق کی ہی ارادہ کر لیں بے شک پھر اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اگر انہوں نے قسم کھا لی کہ ہم 3-4 مہینے تک اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھیں گے، لیکن درمیان میں انہوں نے کر لی اپنی بیوی سے تعلق، اپنی قسم کو توڑا، تو پھر اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 3 دن کے روزے رکھنے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، پھر یہ کفارہ دیں گے۔ یا اس کے علاوہ ویسے بھی کوئی قسم توڑے تو ان کو پھر یہ کفارہ دینا پڑے گا۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی پھر وہ شادی نہیں کر سکتی۔ اب یہاں سے طلاق کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ طلاق جو ہے ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ طلاق لفظ اگر 3 دفعہ بھی کہہ دینا تو وہ طلاق ہو جاتی ہے، وہ 3 طلاقیں ہو گئی، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ ایک دفعہ چاہے 100 مرتبہ کہیں، چاہے 3 دفعہ کہیں، چاہے 1 مرتبہ کہیں، ایک دفعہ میں وہ ایک ہی طلاق ہوگی۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، یعنی 3 مہینے تک وہ شادی دوسری جگہ نہیں کر سکتی، یہ ان کی عدت ہے طلاق والی عورتوں کی، اور نہیں ہے حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں۔ یعنی یہ جو عدت ہے اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ سوچ سمجھ بھی لے، مرد بھی اور عورت بھی، اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر حمل ہے تو حمل کلیئر ہو جائے گا اگلے مہینے یا ان 3 مہینوں میں ہی کہ حمل کس کا ہے، اس کے بعد پھر وہ نکاح کر سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہ وہ چھپائیں جو حلال کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ اگر وہ ارادہ کرے صلح کرنے کا، یعنی 3 مہینوں کے اندر اگر وہ صلح کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے مناسب طور پر مردوں کے حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں، یعنی عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں کے بھی حقوق ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہے، اور مرد چونکہ طلاق دیتا ہے، مرد چونکہ بڑا ہے، ایک درجہ اس کا زیادہ ہے، اس لیے وہ جو ہے ہر وقت ہی عورت کو کہتا رہے کہ یوں کیا تو میں طلاق دے دوں گا، یوں چیز اٹھائی تو میں طلاق دے دوں گا، ادھر گئی تو میں طلاق دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، مردوں کے بھی حقوق ہیں اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ زیادہ حاصل ہے۔ مردوں کو اللہ نے قوام بنایا اس لحاظ سے کہ مرد جو ہے گھریلو معاملات میں اور انتظامی معاملات میں ذمہ دار ہوتا ہے، اخراجات برداشت کرتا ہے، لہذا طلاق اور رجوع کا معاملہ بھی مرد کے پاس رکھا، کیونکہ مرد جو ہے وہ سینئر بنایا اللہ تعالیٰ نے، قوام بنایا، لہذا فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں دیا کہ اگر طلاق دے گا تو مرد دے گا، لیکن خلا کا حق بھی عورت کے پاس رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اور اللہ بڑا زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی طلاق رجی 2 بار ہے، رجوع کرنے والی طلاق ایک دفعہ تو مرد نے دی نا، وہ ایک چانس ختم ہو گیا، اس کے بعد رجوع کرنے کی مرد کے پاس کہ مرد جو ہے رجوع کرے اپنی بیوی سے، تو اس کے پاس 2 چانس اور ہیں، ایسی بات نہیں کہ ایک دفعہ میں اس نے 3 دفعہ کہہ دیا تو وہ سارے چانس ختم ہو گئے۔ الطلاق مرتان، طلاق رجی 2 بار ہے، رجوع ابھی کرنے کے اس کے پاس 2 چانس ہیں، پھر یا تو سیدھی طرح اپنے پاس رکھو یا بھلے طریقے سے
احسان کر کے اسے رخصت کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے احسان لفظ کہا، یعنی اگر رخصت کرنا ہے، طلاق دینی ہے، پھر بھی احسان کر کے رخصت کرو، یہ نہیں کہ الزام لگا کے رخصت کر رہے ہو، اس میں تو یہ برائی ہے۔ تہمتیں لگا کر، دل دکھا کر، دل شکنی کر کے مت چھوڑو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ اس میں سے کچھ واپس لو جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو، مگر یہ کہ دونوں میاں بیوی اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی حدوں کی پابندی اختیار کرو۔ پھر اگر وہ اس بات سے ڈرتے ہوں کہ اللہ کی حدود کی پابندی نہیں کر سکیں گے، تو پھر عورت اگر کچھ اپنا حق چھوڑ دے، فی مفتدت بھی، تو وہ پھر اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی پھر عورت بھی طلاق لے سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے پھر عورت بھی۔ یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے آگے نہ بڑھو۔ جو کوئی اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا ایسے لوگ ظالم ہوں گے۔ بیوی کو جو طلاق دینی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں طلاق نہ دے۔ پیریڈز کے دنوں میں طلاق ہو تو جاتی ہے لیکن وہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ ہمیشہ عورت کو طلاق پاکی کی حالت میں دینی چاہیے۔ اور طلاق کے بعد جب بھی رجوع کرنے کا مقصد ہو تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عورت کو ستانا مقصد نہ ہو، یہ نہیں کہ اب آ گئی ہے تو بس ٹھیک ہے، اب دوبارہ آ گئی ہے، اب یہ دوبارہ کہاں جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کی حدوں کو قائم رکھتے ہوئے، اس کے حقوق پورے کرنے کا ارادہ ہے، پھر تو رجوع کرو، ورنہ پھر نہ کرو۔ اسے ستانا مقصود ہو تو پھر رجوع نہ کرو۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر عورت خود بھی علیحدگی لینا چاہے، علیحدگی اختیار کرنا چاہے، خلا لینا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ پھر اس میں یہ کہ اگر اسے کچھ فدیہ دے کر، یعنی اپنا حق مہر چھوڑنا پڑے، تو پھر وہ خلا کی صورت میں وہ اپنا حق مہر پھر چھوڑ دے گی، پھر وہ اپنا خلا لے سکتی ہے، اپنے میاں سے الگ ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ نے حدود بتائی ہیں، ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ جو ان حدود کی پامال کرے گا، ان حدود کو پامال کرے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ظالم ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں تو طلاق کو عام سی بات سمجھی جاتی ہے، جیسے کھیل ہے، تماشا ہے، جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کی آیات اتار دی۔ علیحدگی بھی اختیار کرنی ہے، طلاق بھی دینا ہے، تو وہ بھی دین کی شریعت کے مطابق، اپنی مرضی سے نہیں ہم کر سکتے۔ طلاق دینے کے بعد رجوع کرنا ہے تو تب بھی بسانے والی نیت ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے تب لے کر آئیں، اور پھر اس کے حقوق کی ذمہ داری پوری کی پوری اٹھائیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دے تو اس کے بعد عورت اس کے لیے حلال نہیں رہے گی، یہاں تک کہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ پھر وہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر وہ اس سے فَإِن طَلَّقَا، پھر اگر دوسرا خاوند بھی اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر پہلا خاوند اور یہ عورت دونوں ان یتراجع، پھر یہ دونوں رجوع پھر کر سکتے ہیں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان کا یہ گمان ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، وہ اللہ آپ کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس کا علم رکھیں۔ لوگوں کے پاس طلاق دینے کا، لوگوں کے پاس طلاق لینے کا علم ہونا چاہیے کہ اس ناپسندیدہ کام کو بھی ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق کیسے کرنا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تیسری طلاق کے بعد پھر میاں بیوی رجوع نہیں کر سکتے، پھر ہمیشہ کے لیے وہ جو ہے ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ اگر وہ عورت کسی جگہ نکاح کرتی ہے اور وہاں سے بھی اس کو طلاق ہو جاتی ہے، پھر پہلے میاں کے ساتھ پھر وہ نکاح کر سکتی ہے، اگر پہلے میاں کی اور اس کی پھر رضامندگی ہو۔ ہمارے ہاں اس کو حلالہ کہتے ہیں، اور حلالہ یعنی 3 طلاقیں ہو گئیں اور پھر ارادتاً دوسرے مرد کے ساتھ جب نکاح کیا جاتا ہے تو حلالہ ارادتاً کیا جاتا ہے، جبکہ اس میں دوسرا نکاح سے علیحدگی ارادتاً نہیں ہے۔ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کیا، نہیں بنی بائی چانس، اگر یہ جو ہے نا ہمارے یہاں ایک رات کا حلالہ ہو رہا ہے، یہ ناجائز ہے، یہ تو گناہ کی بات ہے۔ ایسے کرنے والوں پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حلالہ کرنا جائز نہیں، اگر کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں۔
اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو تو ان کی عدت پوری ہونے کو ہو جائے تو پھر یا تو انہیں سیدھی طریقے سے رکھو اپنے پاس یا بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دو، انہیں تکلیف پہنچانے کی خاطر نہ رکھو، یعنی رجوع کرنے کے بعد کہ تم ان پر زیادتی کرتے رہو۔ جو شخص یہ کام کرے گا تو وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا اور اللہ کے احکام کا مذاق نہ اڑاؤ اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیے اور جو اس نے تم پر کتاب و حکمت نازل کی، اس لیے کہ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یعنی جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، یہ نا کہ فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو اللہ کہہ رہے ایسے احکام کو مذاق نہ بناؤ اور اللہ کا احسان یاد کرو جو اس نے تم پر ان احکام کو آسانی کے ساتھ اصول کے ساتھ تم پر نازل کر دیے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو تو اپنی جب وہ عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں پہلے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ یہاں ایک اور مسئلہ شروع ہو گیا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب اور میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو گئی، ایک طلاق دے دی اور وہ پھر عدت گزار رہی ہوتی، حالانکہ عدت وہ گزارنی خاوند کے گھر میں ہی چاہیے، تو کرتے کیا ہیں کہ وہ پہلے میکے بھیج دیتے ہیں اس کو بچوں سمیت۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اپنے پہلے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو یہاں تک کہ وہ معروف طریقے سے آپس میں نکاح کرنے پر راضی ہو جائیں۔ یعنی پہلی طلاق کے بعد عورت کو حق ہے کہ وہ اپنے پہلے خامد کے پاس جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ ہمارے یہاں بہت بری بات سمجھی جاتی ہے، سب فون پر اس سے بات کر سکتے ہیں خامد کے ساتھ، لیکن اس کی بیوی جس کو اس نے ایک طلاق دی ہوتی ہے وہ بات نہیں کر سکتی ہوتی۔ بچوں سے بات کروا لیتے ہیں، سب گھر والے بات کرتے ہیں، لیکن بیوی بات نہیں کر سکتی۔ بھی کرنے دے بیوی کوئی بات، ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں کوئی محبت والی بات پیدا ہو جائے۔ تو یہاں یہ دیکھیں اللہ نے، اسلام نے عورت کے کتنے حقوق کا خیال رکھا ہے، عورت کی کتنی عزت نفس کی حفاظت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ پہلے خامد کے پاس جانا چاہے تو جانے دیں۔ بہت بری بات سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں لو، بھائی وہ اتنا برا ہے، اس نے ایک طلاق دے دی اب پھر دوبارہ ہی اس کے پاس جانا چاہتی ہے۔ اگر وہ جانا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو معروف طریقے سے جانے دو۔ معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہتر انداز میں، طنز و تانے کیے بغیر، کسی کو ذلیل کیے بغیر، اگر اچھی نیت ہے تو پھر اس کے ساتھ رجوع وہ کر سکتا ہے۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم، یہ اللہ نصیحت کر رہا ہے اس شخص کو کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے اور یہ زیادہ بہتر بات ہے اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی باپ ہو اور بھائی ہو، اللہ کہہ رہے خاندانی معاملات میں تو کوئی بھی جذباتی ہو سکتا ہے۔ یہ نصیحت اللہ نے تمہیں کی ہے تاکہ تم اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو۔ ہوتا ہے نا باپ کو بڑی غیرت آ رہی ہے، بھائی کو بڑی غیرت آ رہی ہے، بعض دفعہ بیٹوں کو بڑی غیرت آ رہی ہوتی، اللہ کہہ رہا ہے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ اگر وہ عورت اپنے خامن کے ساتھ رجوع کرنا چاہتی ہے، جانا چاہتی ہے تو اسے جانے دو۔ یہاں تک طلاق کی بات ختم ہو گئی، آگے رضاعت کی بات شروع ہو رہی ہے کیونکہ طلاق کے بعد اب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کی ذمہ داری کون سنبھالے؟ جب بچہ دودھ پینے والا ہے وہ کس کے پاس جائے گا؟ تو یہاں پہلے تو عام بات بتا دی کہ رضاعت کی مدت والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ باپ جو چاہتا ہے کہ اس کا بچہ پوری مدت یعنی دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اور ماں اور بچے کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری اس کے باپ پر ہے۔ علیحدگی ہو گئی، بچے کو دودھ پلوانا چاہتا ہے ماں سے تو پلوائے، پھر کیا ہے بچے کے کپڑے کھانے کی ذمہ داری باپ پر ہے، مگر کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ اس پر مشقت نہ ڈالی جائے۔ یعنی ماں کے کپڑے کی بھی، ماں کے خوراک کی بھی، بچے کے کپڑے خوراک کی ذمہ داری بھی باپ پر ہے۔ اگر طلاق کی عدت ختم ہو گئی پھر بھی وہ دودھ پلانا چاہتا ہے تو پھر اخراجات وہ اٹھائے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ ذمہ داری اٹھا رہا ہو اور ماں اس کی وسعت سے بھی زیادہ خرچہ مانگے۔
ماں کہ مجھے تو 2 لاکھ چاہیے، مجھے تو 3 لاکھ چاہیے، اگر میں تمہارے بچے کو دودھ پلاؤں گی تمہارے بچے کی ذمہ داری اٹھاؤں گی۔ اللہ کہہ رہے ایسی تکلیف میں نہ ڈالو، نہ والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے۔ اگر ماں دودھ نہیں پلانا چاہتی تو پھر باپ بھی اس کو تکلیف میں نہ ڈالے کہ نہیں پلانا چاہتی کسی اور سے پلوا لے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور بچے باپ اگر مر جائے تو پھر کیا ہے، پھر اس کی ذمہ داری وارث پر ہے، یعنی اگر باپ فوت ہو جائے تو پھر یہ ذمہ داری وارثوں پر آ جائے گی، یعنی دادا ذمہ داری اٹھانا چاہتا ہے، پھر چچا ذمہ داری اٹھانا چاہتا ہے، پھر وہ کر سکتا ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اور اگر وہی بامی رضامندگی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی بھی گناہ نہیں، یعنی دونوں کی مرضی ہے، ٹھیک ہے بھائی مشکل ہے دودھ پلوانا تو نہ پلوائیں۔ طلاق کے بعد بھی بچے کو دودھ پلوا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی پلوا سکتے، مرضی جیسے بھی ہو، آسانی جس میں ہو ویسے ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر تم اپنی اولاد کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو کوئی حرج نہیں، جبکہ پھر تم اس کو دستور کے مطابق اس کا معاوضہ بھی دو۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ اور خوب جانو بے شک اللہ جو تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھتا ہے۔ یعنی لڑکی نہ اس کا ماں ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ بہن بھائی ہے، اس کے ساتھ جو تم ڈیلنگ کر رہے ہو اس بات کو خوب جان لو کہ تمہاری یہ تمام معاملات اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں زندہ ہوں تو ایسی بیوائیں 4 ماہ 10 دن انتظار کریں، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، ٹھیک ہے، شمسی کیلنڈر کے حساب سے نہیں، اسلامی کیلنڈر، یعنی چاند کے مہینے میں میرے خیال میں کچھ دن کم ہوتے ہیں۔ یعنی بیوہ کی عدت کے جو دن اللہ نے مقرر کی ہیں تو وہ عدت پوری کرے۔ اس میں مصلحت ہے کہ وہ اس بڑے غم سے نکل آئے جو خاوند فوت ہوا ہے۔ اکثر خواتین کے بارے میں لوگ پوچھ رہے تھے کہ بس 70 سال کی عمر ہے پھر بھی ابھی عدت میں بیٹھے، تو کوئی بھی عمر ہو تو عدت تو ضرور کرنی ہے، چاہے جوانی میں بیوہ ہو جائیں چاہے زیادہ عمر کی ہوں، پھر بھی 4 مہینے اور 10 دن انتظار کریں۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر اس بات کا کوئی گناہ نہیں اپنے حق میں کہ وہ معروف طریقے سے کریں، یعنی پھر وہ بیوہ عورت جو بھی اپنا فیصلہ کرنا چاہے کر سکتی ہے، میں نے کہیں اور نکاح کرنا ہے یا میں نے نہیں کرنا، اس کو جو بھی فیصلہ کرنا چاہے کر سکتی ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس بات سے خوب خبردار ہے۔ ایسی بیواؤں کو اگر تم اشارتاً پیغام دے دو یا بات اپنے دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی 4 مہینے 10 دن اگر وہ عدت کے گزار رہی ہے، کسی کا بھی نکاح کا ارادہ بن گیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، تو اشارتاً بات کرنا یا دل میں ارادہ کر کے عورت یا مرد کا کوئی بھی ارادتاً بات کو دل میں رکھ لینا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس میں بھی کیا ہے، پینگے نہیں بڑھانی، بہت لمبے لمبے فون ہو رہے ہیں، عہد و پیمان ہو رہے ہیں، وعدے ہو رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے بس اشارتاً کنایتاً مختصر بات کر سکتے ہو۔ اور علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، تم انہیں یاد رکھتے ہو لیکن ان سے یاد رکھو لیکن ان سے کوئی معاہدہ پوشیدہ طور پر نہ کرو، جو بات بھی کرو معروف طریقے سے کرو۔ یعنی معروف طریقے سے مراد بات معقول ہو، لہجہ پروقار ہو، بات میں کسی قسم کی ایسا نہ ہو کہ لوچدار بات گفتگو آپ کر رہے ہو، نہ ہی ایسی گفتگو ہو کہ کسی کی دل آزاری ہو، نہ ہی کسی کو حقیر کرنا مقصد ہو۔ بھلے طریقے سے مناسب طریقے سے بات کرو جس میں بات بھی ہو جائے اور میسج بھی چلا جائے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، مگر ان سے عقد نکاح کرنے کا ارادہ مت کرو، یعنی پختہ اس وقت پوری ارادے نہ کر لو، اشارتاً کنایتاً بس بات مختصر سی بات ہو جائے، یہاں تک کہ حتیٰ یبلغ الکتاب آ جائے، یہاں تک کہ وہ اپنی پھر عدت پوری کر لے۔ وہ جان لو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ خوب اس کو جانتا ہے، اور اس سے ڈرتے رہو، اور اس بات کو بھی خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا بردبار ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے مسائل بتائے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عدت کے مسائل بتائے، اور عدت کے دوران بیوہ کو نکاح کا پیغام معروف طریقے سے صرف اشارتاً کنایتاً بات کرنے کی اجازت دی۔ تم پر کچھ گناہ نہیں، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، یہاں اگلا مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ
نکاح ہو گیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، دو صورتیں یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ایک کے تو حق مہر مقرر ہے اور ایک کا حق مہر مقرر نہیں ہے، طلاق کے وہ نکاح کے دوران کیا۔ لا جناح علیکم، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم ایسی عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں تم نے چھوا ہی نہیں، نکاح ہوا ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ او تفرضوا لہن فریضہ، اور نہ ہی تم نے ان کے لیے کوئی حق مہر مقرر کیا، تو طلاق دینے کی نوبت آ گئی، علیحدگی ہو گئی، تو پھر اب تم نے کیا کرنا ہے، انہیں کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کر دو، وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے دے گا۔ متاعا بالمعروف، دستور کے مطابق بھلے طریقے سے کوئی بھی سامان دے دو، یہ حقا علی المحسنین، نیک آدمیوں پر یہ حق ہے کہ وہ احسان کرے۔ یہاں پر اخلاقی تقاضا سکھایا گیا کہ کوئی رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دے اور مہر بھی مقرر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عورت جو ہے وہ جذباتی طور پر اٹیچ ہو جاتی ہے، تو لہٰذا تم اسے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دو تاکہ اس کی دل جوئی ہو جائے، اس کو ٹھیس پہنچی ہے تو تم کچھ نہ کچھ کوئی گفٹ، کوئی تحفتاً اسے دے دو۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان معاملات میں بھی رفع دفع کر رہے ہیں، طلاق ہو رہی ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں احسان کرو، یہاں پر بھی طلاق ہو رہی ہے یعنی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ دے دو۔ ایسا نہیں، ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، طلاق کی نوبت آئے نسلوں تک مڑ کے بھی نہیں دیکھتے، قطع تعلق ہی، بہنوں نے آپس میں رشتہ کیا، اب طلاق ہو گئی، رشتہ داریاں ختم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں، ایمان کا رشتہ تو ہے۔ وہ ہم نے کل قتل کا پڑھا تھا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تمہارے بھائی سے قتل ہو گیا ہے، کوئی قتل ہی ہوا ہے نا، ایمانی رشتہ تو ہے، اس کو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ یعنی آپس کے جتنے بھی تعلقات ہیں ان میں کوئی بھی اختلاف ہو جائے، کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہو جائے، اس مسئلے کو ختم کر دو، اس کو بڑھاؤ نہیں، معاف کرو، درگزر کرو۔ تمہارا اسلام کا رشتہ، ایمان کا رشتہ یہ مضبوط رہنا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی اخلاق تقاضا سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کو جذباتی تکلیف پہنچی ہے، اس کا حق مہر مقرر نہیں ہے، اس کو کچھ نہ کچھ تحفہ دے دو، کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، یہ حق ہے، احسان کر دو، نیک آدمی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم چھو، اور ان کا حق مہر مقرر ہے، پہلے حق مہر مقرر نہیں تھا، اب اس میں حق مہر مقرر ہے، تو رخصتی سے پہلے اگر طلاق دیں گے تو پھر فنصف ما فرض، تم جتنا حق مہر مقرر تھا آدھا تم اب حق مہر دے دو، پہلے میں حق مہر مقرر نہیں تھا، اس میں حق مہر مقرر ہے، تو پھر کیا کرنا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آدھا دے دو۔ وہ تو اتنے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے، اتنے اختلاف ہوتے، اتنے گالی گلوچ پر اتنا برا ماحول بنایا ہوا ہوتا ہے، کون دے، کسی کو شعور نہیں ہوتا، ہاں کوئی شعور ہی نہیں ہوتا۔ اسلام ہماری کیسے تربیت کر رہا ہے کہ بھئی اخلاقی طور پر تو مومن بنو، آدھا حق مہر دو، الا یہ کہ ان یعفو او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، وہ خود ہی معاف کر دے، یا وہ جو ہے اور اگر تم درگزر کرو اس کا پورا حق مہر وہ معاف کر دے تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس کو بھی، عورت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی حق مہر، اگر وہ نہیں دے سکتا تو پورا کا پورا حق مہر اس کا معاف کر دو، لیکن اگر وہ دے سکتا ہے تو پھر وہ آدھا دے، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور باہی میں معاملات میں فیاضی کو، فضل کرنے کو نہ بھولا کرو، یعنی برابری کرنا، مقابلہ بازی کرنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس سے نبھا نہیں ہوتے، کبھی کسی سے غلطی ہو گئی تو کبھی کسی سے غلطی ہو گئی، اچھی طرح معاملات کا اینڈ کیا کرو۔ ہم کہتے پھر ہم نے کون سا ملنا ہے ان سے، ہماری پھر کون سی رشتہ داری ہے، دفعہ جہاں کرائے گندے، یعنی ہم زبانی طور پر بھی، اخلاقی طور پر گندی نسل کے، گندے خاندان کے، پتہ نہیں کیا، پھر ہم کتنے لوگوں میں برا کرتے رہتے ہیں، وہ ایک قصہ کہانی بن جاتا ہے جو سب کو ہم بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں برابری نہ کیا کرو، مقابلہ بازی نہ کیا کرو، اس سے نباہ نہیں ہوتے، کبھی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے تو تم ان کو بھی چھوڑ دو، معاف کر دو۔ پھر اینڈ میں وہی بات، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمام معاملات کو دیکھنے والا ہے، یعنی ہم کسی سے بات چیت کر کے ہم خود بڑے سچے بن جائیں، اللہ کو پتہ ہے کہ ہم دونوں میں سے سچا کون ہے، گفتگو میں، بات چیت میں ہم دوسرے کو
اوپر اپنا پریشر ڈال سکتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے سچے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اصل میں اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون سچا ہے۔ اچھا، یہاں تک بات ہونے کے بعد اگلی آیت اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی سب نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، یعنی عصر کی نماز کی۔ عصر کی نماز کی بڑی تاکید آئی ہے کہ اس کو ٹائم پر پڑھو، جلدی پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق عصر کی نماز کے وقت بیٹھا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو وہ پھر اٹھ کر جلدی جلدی ٹھونگے مارتا ہے کہ اب تو نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ تو عصر کی نماز کے بارے میں حافظوا علی الصلوات الوسطی، خاص کر عصر کی نماز یعنی درمیانی نماز کی حفاظت کرو، اور ادب سے اللہ کے لیے جھکتے ہوئے فرما برداری کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اب بات تو چل رہی تھی طلاق کی، ٹھیک ہے، پھر بات چلی حق مہر کی، اب درمیان میں آ گئی نماز کی بات۔ درمیان میں اس لیے آئی کہ عام طور پر جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو انسان کو نماز کا ہوش نہیں رہتا ہے، کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ ہم نمازیں پڑھیں، ہم پر اتنا مشکل وقت آیا ہوا ہے، ہمیں تو اپنا ہوش نہیں ہے، ہم نمازیں کیسے پڑھیں۔ تو درمیان میں اللہ تعالیٰ نماز کا حکم لائے کہ دیکھو جب ایسے معاملات ہوں پھر بھی نماز پڑھنی ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے ان کے آپس کے معاملات بھی پھر صحیح رہتے ہیں، آپس کے معاملات بھی نماز صحیح رکھتی ہے۔ تو نماز کو جب نماز کا ٹائم ہو، اگرچہ دنیاوی کتنی پریشانی ہو، تو پھر نماز کی حفاظت ضرور کرنی ہے۔ ہاں، اگر تم حالت خوف میں ہو، پیدل ہو یا سوار، جیسے ممکن ہو نماز ادا کرو، یعنی سچویشن بدل سکتی ہے، بیماری ہے یا کہیں جلدی جانا ہے تو دو نمازیں اکٹھی کر سکتے ہو، ظہر اثر اکٹھی کر سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی کر سکتے ہیں، صبح کی نماز کسی نماز کے ساتھ اکٹھی نہیں کر سکتے۔ باقی دو نمازیں ظہر اثر اکٹھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وجہ کے، کوئی وجہ بھی نہیں تھی، ہماری امت کی سہولت کے لیے دونوں نمازوں کو اکٹھا کیا۔ اگر یہ بات نئی نسل کو بتائیں تو میرے خیال میں جو نمازیں ہی چھوڑ دیتے ہیں تو نمازیں نہ چھوڑیں، بھائی یونیورسٹی جانا ہے، کالج جانا ہے، کسی بھی کام کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہے، آپ دو نمازیں اکٹھی پڑھ کے چلے جائیں، پہلے پڑھ سکتے ہیں بغیر وجہ کے بھی، یہی تو میں نے آپ کو آپ نے دو نمازیں ظہر اثر اکٹھی کی اور مغرب عشاء اکٹھی کی، نہیں پڑھ سکتے، مصروفیت ہے، کہیں جا رہے ہیں یا ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری نماز قضا ہو جائے گی، آپ نماز کو پہلے اول وقت میں پڑھ لیں، دو نمازوں کو اکٹھا کر لیں، چھوڑے نہیں، نماز کی معافی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اگر نئی نسل کو اس بات کا پتہ چلے تو وہ نمازیں نہ چھوڑیں، ہے نا، درمیان میں یا راستے میں ہے یا ان کا لیکچر ہے تو وہ پھر ان کی جب نماز چھوٹ جاتی ہے تو وہ پھر پڑھتے ہی نہیں، اگلی نماز کے ساتھ بھی اس نماز کو نہیں ملاتے، اور پھر اس وجہ سے پھر ان کے اندر نمازوں کی سستی آ جاتی ہے، نمازیں چھوڑتے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں ڈر ہے اس بات کا کہ نماز تمہاری رہ جائے گی، چاہے تم پیدل ہو یا سوار ہو، تو نمازیں ضرور پڑھ لیا کرو، پھر جب امن کی حالت آ جائے تو پھر اللہ کو یاد کرو جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا، جیسے کہ جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے، یعنی یہ تمہیں معاملہ پہلے نہیں پتا تھا، اب پتہ چل گیا تو اب عمل کرنا شروع کر دو۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں موجود ہوں تو وہ اپنی بیویوں کی حق میں وصیت کر جائیں کہ سال بھر انہیں نان و نفقہ دیا جائے غیر اخراج، اور گھر سے انہیں نہ نکالا جائے، لیکن تم پر کوئی معاوضہ نہیں اگر ان کے ذہن میں اپنے لیے کوئی اچھی تجویز آ جائے اور وہ از خود گھر سے نکل جائیں، اللہ بڑا غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ یہ حکم جو ہے اس وقت نازل ہوا تھا جب ابھی تک بیوہ کی خاوند کے مال میں ورثہ کی کوئی حکم ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا، 8واں حصہ ہے نا بیوہ کا، اس حکم کے نازل ہونے کے بعد یہ حکم اب منسوخ ہو گیا ہے۔ دیکھیے آپ نے یہ آیت، اس آیت میں یہ ہے کہ بیوہ کے لیے 1 سال کا نان و نفقہ، اس کے یعنی وصیت لکھ کر جاؤ یا پھر لکھو کہ بھئی وہ گھر سے نہیں نکل سکتی، یہ وصیت تھی۔ اس میں دیکھیں کہ پورے حقوق عورت کو نہیں ملنے تھے، بیوہ عورت کو،
پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ خود ہی باہر نکل جائے، کوئی اور اپنے لیے حالات بنا لیتی ہے اس سے بہتر، تو پھر بھی اس کا کوئی تم پکڑو نہیں، اس کو کوئی سزا نہ دو، لیکن یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، مطلقہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ دے دلا کر رخصت کر دو، یہ متقی لوگوں کے لیے ضروری ہے، یعنی متقی لوگوں پر یہ لازم ہے کہ طلاق دینے والی عورتوں کو کچھ نہ کچھ انہوں نے تحفتاً دے کر رخصت کرنا ہے۔ اللہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ اسی انداز سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اچھا میرے خیال الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا آپ نے ان کے حال پر غور کیا کہ موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے ہی نہیں، حالانکہ وہ ہزاروں تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جہاد کا حکم اب دینا تھا، تو جہاد کی ترغیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، اور مسلمانوں کو بھی جہاد کا حکم دینا تھا، تو ان کو تمہید کے طور پر کہا کہ دیکھو تم موت سے تو بھاگ نہیں سکتے، لہذا جہاد ہی کرو۔ تو یہ ایک واقعہ، پچھلا واقعہ سورۃ آل عمران میں ہم پڑھیں گے، وہ واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو موت کے ڈر سے گھروں سے نکلے تھے، حالانکہ وہ ہزاروں کے تعداد میں تھے، اللہ نے انہیں کہا مر جاؤ تو وہ مر گئے، پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ یقیناً لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ اور اللہ کے راہ میں جہاد کرو اور جان لو اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا۔ جہاد کی بات ہو رہی تھی، اب جہاد آپ کو پتہ ہے مال کے بغیر ہوتا نہیں ہے، تو جانی قربانی بھی ہوتی ہے جہاد میں، اور مالی قربانی بھی، مال بھی دینا پڑتا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی جو مال خرچ ہوگا اللہ کے راہ میں مال دیں گے اس کو اللہ تعالیٰ قرض کہہ رہے ہیں۔ کسی بھی لحاظ سے ہم اللہ کے راہ میں جانی قربانی یا مالی قربانی دیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑھا چڑھا کے دنیا میں بھی دیتا ہوں، وہ مال مجھ پر قرضہ ہوتا ہے، میں اس کو دگنا چگنا کر کے دیتا ہوں، اور اللہ ہی لوگوں کا رزق تنگ اور کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کے ہاں لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہ نہ سوچو کہ اللہ کے راہ میں دیں گے تو ہم تنگ دست ہو جائیں گے، پوری نہیں پڑے گی، اللہ کسی نہ کسی طریقے سے برکت ڈال دے گا، کسی نہ کسی طریقے سے رزق میں برکت ڈالے گا، رزق کشادہ کر دے گا۔ اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر تم اللہ کے راہ میں دو گے تو وہ اللہ کے ہاں تمہارا جمع ہو جائے گا، اور جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو تمہیں اس کا صلہ ملنا ہی ملنا ہے۔ کیا آپ نے حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے پر غور کیا؟ یہاں سے پھر بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ ایک واقعہ ہمیں سنا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے اندر زمانے کے لحاظ سے کئی زوال، کئی خرابیاں آ گئی تھیں۔ ان کے دور میں انبیاء ہی حکمران ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا ان سرداروں کی طرف بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجئے۔ یہ بنی اسرائیل اور قوموں کو دیکھتے تھے کہ ان کا بادشاہ ہے اور وہ بادشاہ کی بات مانتے ہیں، وہ حکمرانی کرتا ہے بادشاہ، تو یہ کہنے لگے نبی کے علاوہ ہمارے لیے بھی کوئی بادشاہ ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرے، ہم اللہ کے راہ میں پھر جہاد کریں گے۔ خود ہی انہوں نے تقاضا کیا اور خود ہی یہ کہا کہ ہم جہاد کریں گے، اور خود ہی پھر اس پر پورے نہیں اترے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں لیکن پھر ہم ان پر پورے نہیں اترتے جب عمل کا وقت آتا ہے، تو لہذا پورا بھی اترنا ہے، عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، ہم اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے۔ نبی نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم لڑنے سے انکار کر دو۔ وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں جہاد نہ کریں، جبکہ ہمیں پھر ہمارے گھروں سے نکال کر بچوں سے جدا کر دیا گیا ہوگا، تو پھر تو ہم جہاد کریں گے۔ یعنی کہنے لگے جب ہم گھروں سے نکل جائیں گے تو راستے میں جہاد کی ضرورت پڑے گی، تو پھر تو ہم لازماً جہاد کریں گے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد نہ کریں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے سارے کے سارے لوگ پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے لوگ، اور اللہ خوب ظالموں کو جانتا ہے۔ یعنی جب چلے تو چلنے کے بعد کہنے لگے ہم تو نہیں کر سکتے جہاد، ہمارے میں ہمت نہیں، تعداد میں زیادہ ہے، بہانے اتنے کیے، یہ واپس آ گئے۔
پھر گئے، مگر تھوڑے لوگ پھر جو ہے وہ ساتھ چلے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، اور وہی بات اللہ تعالیٰ آگے چلا رہے ہیں کہ جو سمیل نام آتا ہے بادشاہ، وہ پیغمبر جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، سین میم واو حمزہ یا لام، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ انہوں نے کہا نا بادشاہ مقرر کریں، اب بادشاہ کی نگرانی میں جہاد کریں گے۔ وہ کہنے لگے بھلا وہ ہم پر حکومت کا کیسے حقدار بن سکتا ہے؟ یعنی یہ جو طالوت تھا یہ مالی لحاظ سے اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن جسمانی لحاظ سے بے حد خوبصورت اور کڑیل نوجوان تھے، اور علم بھی ان کے پاس زیادہ تھا۔ تو کہنے لگے یہ ہمارے اوپر کیسے بادشاہ مقرر ہو سکتا ہے؟ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہ کے، اس کے پاس تو کوئی مال و دولت نہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نبی نے کہا کہ اللہ نے تم پر اسے منتخب کیا ہے علمی اور جسمانی اہلیت سے، تم اس سے زیادہ، وہ تم سے زیادہ ہے، اور اللہ دیتا ہے جس کو چاہے اللہ جسے چاہے اپنی حکومت دے دے، اللہ بڑا وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کا چناؤ کا انداز فرق ہوتا ہے اور بندوں کا چناؤ کا انداز فرق ہوتا ہے۔ بندہ مال کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ نے دیکھا کہ مال ہے یا نہیں ہے اس کے پاس، لیکن جہاد میں تو مضبوط جسم والا آدمی ہونا چاہیے، جہاد میں تو خوب سمجھدار حکمت والا آدمی ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس کو چنا، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی، یہ کہنے لگے کہ بھئی اللہ نے اس کو ہم پر کیسے بادشاہ بنا دیا، طالوت کو۔ اور پھر ان کے نبی نے ان سے کہا اگر تم نہیں مانتے تو پھر اللہ نے طالوت کی بادشاہی کی ایک علامت بنائی ہے کہ وہ تمہارے پاس صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب اور باقی اشیاء موجود ہوں گے جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھی۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوں گے، اگر تم مومن ہو اس میں تمہارے لیے کافی نشانیاں ہیں۔ وہ یہ کہ ان کے ایک صندوق تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے تھے، عصا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس میں تختیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، یہ ساری چیزیں تھیں، اور یہ اس بکسے کو جب بھی جہاد کے لیے جاتے اپنے ساتھ ضرور لے کر جاتے تبرکات کے طور پر۔ اب یہ بکسہ ان سے گم ہو گیا تھا، لہذا اب یہ گھبراتے تھے کہ جہاد پر جائیں تو تبرک کے طور پر ہمارے پاس وہ بکسہ نہیں ہے، وہ صندوق نہیں ہے۔ اللہ نے ان سے کہا، اس نبی نے ان سے کہا کہ وہ طالوت کی بادشاہی اللہ کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے، اور نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے بکسہ ہوگا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب اور باقی وہ چیزیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھی، وہ فرشتے اٹھائے وہ صندوق کو آئیں گی۔ تو ہوا یہ کہ ایک بیل یعنی آتا ہے کہ ایک بیل کے اوپر وہ بکسہ رکھا ہوا ان کے علاقے میں آ گیا، ان کو وہ بکسہ بھی مل گیا، اور پھر ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ کی طرف سے یہ ہم پر بادشاہ مقرر ہوا ہے۔ اس صندوق کے ملنے سے ان بنی اسرائیل کے حوصلے بلند ہو گئے، اور انہوں نے طالوت کو بادشاہ مقرر جو اللہ نے کیا تھا اس کو تسلیم کر لیا۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں سمیت چل پڑے تو اس نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرے گا۔ راستے میں پانی نہیں تھا، پہلے انہوں نے ان کا ذہن بنایا کہ دیکھو راستے میں چل رہے ہو نا، ہوگا ایسے کہ تمہارے جو ہے نا وہ راستے میں پیاس تو تمہیں بہت زیادہ لگے گی، لیکن راستے میں تمہیں پانی کا شور نہیں بچانا، ایک نہر آنے والی ہے، اس میں تمہارے لیے آزمائش ہے، جس نے خوب پیٹ بھر کے پانی پی لیا نا وہ جہاد میں ساتھ نہیں جا سکے گا، لہذا تم نے اپنی پیاس بجھانی ہے، چلو بھر تھوڑا سا پانی پینا ہے کہ حلق تر ہو جائے۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں سمیت چل پڑا تو اس نے کہا اللہ تمہیں ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرے گا، جس نے اس نہر سے پانی پیا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی وہ ہے جو اسے نہ چکھنے والا ہو الا یہ کہ وہ صرف چلو بھر کے پانی پیے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، چند آدمیوں کے علاوہ سب نے خوب پیٹ بھر کے پانی پیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے لشکر اس سے آگے گئے تو وہ کہنے لگے آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں، البتہ ان میں سے جو لوگ یظنون انہم ملاق اللہ، جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کہنے لگے کئی بار ایسا ہوا تھوڑی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب رہی، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ان کے جو تھا طالوت اس نے کہا کہ بھئی پانی تھوڑا پینا ہے، لیکن جب پیٹ بھر کے آپ کو پتہ ہے کھا لیں پی لیں پھر انسان سے اٹھا بھی نہیں جاتا، چلا پھرا بھی نہیں جاتا، پھر انسان سے کوئی مشقت والا کام، پھر نیکی عبادت بھی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ اب رمضان آ رہا ہے، افطاری کے بعد جو لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے نا وہ تراویح بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے،
ان کے معدے کو اب ریسٹ چاہیے ہوتا ہے، اتنا جو اندر ڈال لیا ہوتا ہے ایک دم خالی پیٹ کے بعد، اتنا جو اندر بھرا ہوتا ہے، اب وہ معدہ کہتا ہے کہ مجھے اب لیٹاؤ سکون سے، اب میں نے تمہیں بھی نہیں کھڑا ہونے دینا، لیٹو، ریسٹ کرو، معدے کو ریسٹ ملے، پورے جسم کو ریسٹ ملے، پھر جب یہ خوراک ہضم ہو گئی باڈی میں، پھر یہ سرکولیٹ کرے گی خوراک، اس کے بعد پھر تم کو چھوٹنے پھرنے کے قابل ہوگے۔ تو لہٰذا رمضان میں بھی پیٹ بھر کے نہیں کھانا اگر تراویح پڑھنی ہے، اور بہت کھا لو تو پھر کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو ان کا بھی امتحان یہی ہوا۔ ان سے پہلے کہا طالوت نے کہ تم نے پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا، لیکن انسان کو ہو کر اتنی پیاس لگی ہے پانی پی لے، اور پیٹ بھر کے پانی پی لیا۔ جب پیٹ بھر کے پانی پی لیا تو ان سے اٹھ کے چلا ہی نہیں گیا، اور ہمتیں بھی جواب دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ آج تو ہم نہیں جا سکتے، آج تو ہم پھر جو ہے نا جالوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم میں آج ہمت طاقت نہیں ہے۔ تو وہ لوگ انہم ملاق اللہ، وہ لوگ لڑے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے تھے کہ آج قربانی دیں گے، آج محنت کریں گے، آج جد و جہد کریں گے، آج مشقت اٹھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں صلہ ملے گا۔ وہ کہنے لگے، انہوں نے اپنے حوصلے نہارے، وہ کہنے کئی بار ایسا ہوا ہے، اگر یہ لوگ ہاتھ ساتھ چھوڑ گئے، کئی بار ایسا ہوا کہ کتنی دفعہ تھوڑی جماعت اللہ کے حکم سے زیادہ لوگوں پر غالب آئے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ شاید جب جنگ بدر میں جتنے لوگ تھے نا 313، یہ اتنے لوگ رہ گئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ پیچھے رہ گئے، وہ ساتھ نہیں گئے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مشکل تو ہے نا، گرم موسم ہے، تھکاوٹ ہے، مشقت ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن ہم نے چلو بھر پانی پیا، اپنے پیٹ کو خالی رہنے دیا۔ حقیقت میں جب انسان خالی رہتا ہے نا، بڑی ہمت ہوتی ہے اس کے اندر، پچھلی انرجی استعمال ہو رہی ہوتی ہے باڈی میں۔ اور پھر جب انہوں نے جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کیا تو پھر ساتھ ساتھ دعائیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ان کا ہے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے، یعنی اتنا زیادہ ہمیں صبر دے کہ ہم صبر کریں، اور ثابت قدم رکھ ہمارے، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ مسلمان جو ہوتے وہ جذباتی نہیں ہوتے، بلکہ جو کام بھی کرتے وہ استقامت کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ پورا کرتے ہیں اور بھرپور مقابلہ کرتے ہیں۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر اس تھوڑی جماعت نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دے دی۔ حالانکہ اتنے زیادہ لوگ واپس چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے انہوں نے دعائیں مانگی ہیں، اللہ ہم پر صبر انڈیل، ہمیں استقامت نصیب فرما۔ تو انہوں نے جالوت کو شکست دے دی اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی۔ یعنی پیسے کا ہونا، آپ دیکھیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ پیسے کو اجاڑ دیتے ہیں، ناجائز فضول کاموں پر پیسے کو خرچ کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں۔ جس کے پاس حکمت ہو، تعلیم ہو، سمجھ بوجھ ہو، وہ سوچ سمجھ کے پیسے کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے طالوت کو بادشاہت بھی دی تھی، حکمت بھی دی تھی، اور علم بھی دیا تھا، تو اس بنا پر اس نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے پھر بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی، اور اسے سکھلایا وہ جو اللہ نے چاہا۔ اور اگر اللہ اسی طرح لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے نہ ہٹائے تو زمین میں فساد ہی فساد ہو جائے، لیکن اللہ تمام جہان والوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ یعنی ظلم اور زیادتی کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا ہٹاتے ہیں، آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو پھر نیک لوگوں کی، متقی لوگوں کے اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، انہیں بادشاہت بھی دیتے ہیں، انہیں حکمت بھی دیتے ہیں، انہیں علم بھی دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ اللہ کی بات مان دیں اور نبی کی بات مانے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہم کس سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ ہم آیات آپ پر پڑھ رہے ہیں ٹھیک ٹھیک، تاکہ آپ انہیں پڑھ کر سنائیں۔ اور بے شک اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو ان واقعات کا پتہ ہی نہیں تھا، ان بنی اسرائیل کے واقعات کا، کون طالوت تھا، کون جالوت تھا۔ ہم آپ کو یہ واقعات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کو تو ان واقعات کا پتہ تھا، اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ واقعی آپ پر وحی اترتی ہے، واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ اللہ کے سچے رسولوں میں سے ہیں۔ تو حجت تمام ہو گئی، اور پھر بھی بنی اسرائیل ایمان نہیں لائے گے۔ تو ہم بھی اس قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو رہی ہے، آنکھوں سے بھی پڑھ رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، تدبر بھی کر رہے ہیں، غور و فکر بھی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا یہاں بیٹھنا نفع مند رہے، بخشش کا ذریعہ بنے ہمارے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم آمين ثم آمين.